الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقد ورد بالخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال الحاج والعمار وفد الله دعاءهم فأجابوه واسألوه صدق الله العظيم. ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، کعبہ وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ بلاتے ہیں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہو. میرے محترم، ہم سب سے پہلے اس خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا. مزید اس کا یہ بھی احسان ہوا کہ اس نے بغیر مانگے بغیر قد و کاوش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. ہم ان دونوں نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا ہی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ابھی میں نے خطبے میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے لیے ان لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں. حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے جو تمام گھروں سے افضل ہے. یہ وہی گھر ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے سے اللہ کے بندے اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت نوح نے دوبارہ تعمیر کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد سے اس گھر کو پھر سے دوبارہ تعمیر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. آج بھی وہ گھر اتنا ہی معزز ہے. لاکھوں مقدس انسان اس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں پھر بھی ان کی سیری نہیں ہوتی. حج کیا ہے؟ مخصوص وقت میں عرفات میں قیام کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن واقعہ یہ ہے حج صرف ان حرکتوں کا نام نہیں ہے، حج نام ہے اس جذبہ پر عمل کرنے کا جسے خود سپردگی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بندہ اپنی جان و مال، اپنی خواہش، اپنی حرکتیں خود ہی پروردگار عالم کو سپرد کر دے، اسی کا نام حج ہے. بڑی غلط فہمی ہوگی اگر سمجھ لیں ہم نے روپیہ صرف کیے، ٹکٹ خریدا، بمبئی اور پٹنہ سے جہاز پر سوار ہوئے، احرام باندھا، بس حج ہو گیا. طواف کیا، بس حج ہو گیا. بظاہر یہ حج ہوا لیکن ایسا ہوا جس میں چھلکا ہی چھلکا ہو. میرے محترم، وہ کون سا حج ہے جو انسان کو نومولود کی طرح معصوم بنا دیتا ہے؟ وہ وہی حج ہے جس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں. جب آپ اپنا گھر چھوڑیں تو یہ سمجھیں کہ ہم دنیاوی افکار سے بالکل آزاد ہو گئے، اور آپ جب احرام باندھیں تو اس بات کا تصور فرما لیں کہ اب ہم آئندہ زندگی میں کسی طرح کی گندگی کو پاس نہ بھٹکنے دیں گے. آپ جب میدان عرفات میں قیام فرمائیں تو یہ سمجھیں کہ آپ میدان حشر میں خدا کی روبرو حاضر ہے، آپ سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے. الغرض آپ کی حرکت و سکون اس ارادے سے ہو کے کہ اب برائی کی دنیا سے نکل جائیں گے اور حج کے بعد ایک ایسی زندگی کی ابتدا کریں گے جس میں معصوم بچے کی معصوم مسکراہٹ تو ہوگی،
مگر کسی ظالم مکار گنڈے کی زہر خند نہ ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فائدہ بخش نتیجہ خیز حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔